ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہماری مرضی سے ہوں، لوگ ہماری سوچ کے مطابق چلیں، دنیا ہمارے پلان کے مطابق آگے بڑھے۔ یہ کنٹرول کرنے کی یا قبضہ کرنے کی خواہش اتنی گہری ہے کہ یہ ہمارے رشتوں، تعلیم، کام، حتیٰ کہ ایمان تک کو چھو لیتی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیشہ ویسا ہی سوچیں جیسا وہ سوچتے ہیں۔ دنیا ویسی نہیں جیسی تم اسے قابو میں لانا چاہتے ہو، دنیا ویسی ہے جیسی تم اسے دیکھنا سیکھ لیتے ہو۔ تو کنٹرول چھوڑ دو، کانشیسنس حاصل کرو اور دیکھو کہ زندگی خود تمہارے ساتھ بہنے لگے گی۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، دنیا کیسے بدلتی ہے، کون ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، زندگی کو قابو میں لانے کی کوشش چھوڑ دو دوستو۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تم کنٹرول چھوڑ دیتے ہو تو تم کنٹرول حاصل کرتے ہو۔ کس پہ؟ اپنے اوپر۔ تمہارا اصل اختیار باہر نہیں ہے، تمہارے اندر ہے۔ صاحبو، ہم انسان خود کو بہت با اختیار سمجھتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا تم اپنے اگلے سانس پر بھی قابو رکھتے ہو؟ یہ سانس جو ابھی تم لے رہے ہو، اگر وہ رک جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں۔ اور پھر بھی ہم اپنی پوری زندگی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ہماری مرضی سے ہوں، لوگ ہماری سوچ کے مطابق چلیں، دنیا ہمارے پلان کے مطابق آگے بڑھے۔ یہ کنٹرول کرنے کی یا قبضہ کرنے کی خواہش اتنی گہری ہے کہ یہ ہمارے رشتوں، تعلیم، کام، حتیٰ کہ ایمان تک کو چھو لیتی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیشہ ویسا ہی سوچیں جیسا وہ سوچتے ہیں۔ استاد چاہتا ہے کہ شاگرد بغیر سوال کے اطاعت کرے، مالک چاہتا ہے کہ ملازم اس کے حکم پر چلے، ریاست چاہتی ہے کہ شہری صرف اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم اپنی صحت، اپنے کاروبار، اپنے تعلقات، سب پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں۔ یہی نہیں، ہم دوسروں کے جذبات تک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہمیں چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ سب کنٹرول ایلوژن ہے، ایک ایسی کوشش جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا کہ ہمیں کنٹرول کرنے کی خواہش کیوں ہے ہمارے اندر؟ شاید اس لیے کہ ہمارے اندر ایک ڈیوائن سپارک ہے، ایک چنگاری اس خالق کی جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ شاید اسی لیے انسان لاشعوری طور پر اپنے رب کی طرح ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اسے قابو کرنا چاہتا ہے۔ ہم تخلیق کرنے والے نہیں مگر کنٹرول کرنے والے بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہماری روح ربانی ہے، اس کے باوجود ہم حدود اور باؤنڈریز میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری نظر محدود، ہماری سماعت محدود، ہماری عقل محدود، ہماری طاقت محدود۔ یہ حقیقت قبول کرنا کہ ہم محدود ہیں، یہی دانائی ہوتی ہے۔ اپنی باؤنڈریز کا، اپنی لیمیٹیشنز کا ادراک کرنا، یہی دانائی ہے۔ اور خوشی اور آزادی تب شروع ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا ہمارے اختیار میں ہے اور کیا نہیں۔ ہمارے اختیار میں ہیں ہماری رائے، ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہمارا رویہ، ہمارے ایٹیٹیوڈز، ہمارے ریاکشنز، ہمارے رسپانسز، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، دنیا کیسے بدلتی ہے، کون ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں،
تو ہمیں صرف مایوسی ملتی ہے، خوف ملتا ہے، ہم تکلیف کو دعوت دیتے ہیں، اور جب ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں تو تب ہی ہمیں سکون، تب ہی ہمیں آزادی، اور تب ہی ہمیں کلیئرٹی نصیب ہوتی ہے۔ آج کے انسان کا مائنڈ آؤٹ ورڈ فوکس ہے، ہماری توجہ کا زیادہ تر حصہ ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور صرف 20% اپنی زندگی پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اکثر بے چین، بے بس اور چڑچڑے نظر آتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں پر بحث کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کی اصلاح بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے پالیٹکس پر ایکسپرٹس بن جاتے ہیں مگر اپنے اندر کی پالیٹکس ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یہ جو انورڈ بلائنڈنس ہے، یہ ہمیں ایک فالس پاور کا، ایک فریبی قوت کا احساس تو دیتی ہے، مگر حقیقت میں ہم اندر سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کو قابو میں لانے کی کوشش چھوڑ دو دوستو، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تم کنٹرول چھوڑ دیتے ہو تو تم کنٹرول حاصل کرتے ہو۔ کس پہ؟ اپنے اوپر۔ تمہارا اصل اختیار باہر نہیں ہے، تمہارے اندر ہے۔ تمہاری پرسپشن، تمہارا ریئیکشن، تمہارا رسپانس، تمہارا ایٹیٹیوڈ، یہی وہ میدان ہے جہاں تم واقعی مالک ہو۔ اگر تم غصے پر قابو پالو، اگر تم جذبات کو شعور میں بدل دو، اگر تم اپنی سوچ کو صاف رکھو تو تمہارا ہر قدم باوقار اور بامانی بن جاتا ہے۔ تم دنیا کے ہر واقعے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن تم ہمیشہ یہ طے کر سکتے ہو کہ ان پر تمہارا رد عمل کیسا ہوگا، اور یہی اصل آزادی ہے، یہی اصل سکون ہے۔ جب تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ تمہارا اختیار کہاں ختم ہوتا ہے اور تمہاری ذمہ داری کہاں شروع ہوتی ہے، تب تم واقعی انسان بن جاتے ہو، نہ غلام، نہ شکایت کرنے والے۔ دنیا ویسی نہیں جیسی تم اسے قابو میں لانا چاہتے ہو، دنیا ویسی ہے جیسی تم اسے دیکھنا سیکھ لیتے ہو۔ تو کنٹرول چھوڑ دو، کانشیسنس حاصل کرو، اور دیکھو کہ زندگی خود تمہارے ساتھ بہنے لگے گی۔ یہ قبضہ کرنے کی خواہش میں ہم بھول جاتے ہیں کہ جس چیز پر ہم قابض ہونے کی خواہش رکھتے ہیں ہم خود اس کے مقبوضہ بن جاتے ہیں۔ اپنی طرف دھیان دیجیے اور اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں لائیے۔